اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اب یہاں سے جو ہے ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بتلا رہے ہیں کہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کیجیے۔ ترجمہ یہ ہے کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ مکان البیتی کا خانہ کعبہ کی جو ہے تعمیر شروع کریں، اللہ تشرک بی شیئا، اس شرط کے ساتھ کہ جو ہے اس میں کسی چیز کی یعنی کسی کو آپ شریک نہ کریں، کسی بھی چیز کو آپ اس میں کیا کریں، شریک نہ کریں، یعنی اس خانہ کعبہ کے اندر شرک والا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، یہ کہنے کا مطلب۔ اور آگے فرمائیں کہ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ، اور میرے گھر کو آپ پاک صاف رکھیے، کن لوگوں کے لیے کہ للطائفین، جو لوگ طواف کرنے کے لیے آئیں گے، والقائمین، اور جو لوگ وہاں پہ قیام کرنے کے لیے رہنے کے لیے آئیں گے، اور والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے جگہ وہ کیا کیجیے، صاف کیجیے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا خانہ کعبہ کے اندر جو لوگ حج کرنے گئے ہیں، عمرہ کرنے گئے ہیں، ان کو معلوم ہوگا کہ وہاں پہ 24 گھنٹہ صفائی ہوتی رہتی ہے، ایک مکھی بھی وہاں نہیں پر مار سکتے۔ تو قرآن نے حکم دیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، آپ خانہ کعبہ کو جو ہے تعمیر کیجئے، بنائیے، اور بنانے کے ساتھ ساتھ آپ خانہ کعبہ کے جو ہے چاروں ارد گرد جو ہے صفائی رکھیے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جو لوگ وہاں نماز ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جو لوگ وہاں پہ جو ہے رکنے کے لیے وہاں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے آپ کیا کیجئے، خانہ کعبہ کو جو ہے صاف رکھا کیجئے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، تو اس طوفان میں جو ہے خانہ کعبہ جو ہے مسمار ہو گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا، اس کا نام و نشان نہیں تھا، یعنی کہ سمجھیے کہ زمین کے اندر دھس گیا تھا، سمجھیے کہ پوری جو ہے بلڈنگ جو ہے نیچے دھس گئی، جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں چل سکا، نہ ان کو معلوم تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تو لہٰذا آپ کا کیا کیجیے، آپ خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کیجیے، اور شروع کرنے کے بعد ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اس خانہ کعبہ کے اندر یا اس کے بنانے کے بعد اس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی شرک والا کام نہیں ہونا چاہیے، بالکل پاک صاف جگہ ہونا چاہیے، ذرا سے بھی گندگی یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی جو ہے گندا کام نہیں ہونا چاہیے۔ اور آگے جب یہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی اور جو ہے خانہ کعبہ کی صفائی کے متعلق بتایا گیا کہ اس کو آپ صاف ستھرا رکھیے، اب ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ اے ابراہیم اب تم لوگوں کے اندر جو ہے آواز دو، لوگوں کو بلاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری آواز کون سنے گا، یہاں پہ جو ہے صرف میں ہوں اور میرا بیٹا ہے، بیوی ہے اور چند لوگ ہیں، تو میری آواز کیسے پہنچے گی لوگوں تک؟ تو اللہ نے کہا کہ جو ہے دیکھو ابراہیم تمہارا کام ہے آواز دینا، میرا کام ہے آواز پہنچانا لوگوں تک۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے جبل جو ہے فتین یا ایسے کچھ جبل ہے، پہاڑ ہے، اس کے اوپر چڑھ کے جو وہاں سے آواز دیا لوگوں کو کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو ہے حج کرنا فرض کر دیا ہے، یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرنا کیا ہے، فرض ہے۔ اب دیکھیے کہ وہاں سے جب ابراہیم علیہ السلام نے جب وہاں سے آواز دیا، تو آواز دینے کے بعد دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے لوگوں تک اس طرح پیغام پہنچایا کہ ہر سال جو ہے 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ کے قریب لوگ حج کرنے جا رہے ہیں۔ اس سال جو ہے شاید 20 یا 15 لاکھ حج کرنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں اس سال، بتائیے۔ اور پورے سال سمجھیے کہ عمرہ لوگ کر ہی رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے پورے سال جو عمرہ کر رہے ہیں۔ ایک ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہ دیکھیے کہ اللہ نے جو ہے کہاں تک آواز پہنچائی، اور دنیا تک، جب تک دنیا قائم رہے گا اس وقت تک جو ہے سمجھیے کہ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے رہیں گے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے رہیں گے، لوگ طواف کرتے رہیں گے، وہاں پہ جا کے جو ہے لوگ نماز ادا کریں گے، وہاں جا کے لوگ جو کعبہ کی تلاوت بھی کرتے رہیں گے۔ تو ایک آواز کی بدولت دیکھیے اللہ نے جو ہے کہاں تک آواز پہنچائی۔ اور آگے فرمائیں کہ یاتوک رجالا، کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہوں گے جو پیدل آئیں گے، اور انہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ،
اور کچھ لوگ ہندوستان کی یعنی کہ باہر کے علاقے سے جو لوگ آئیں گے تو وہ لوگ جو ہے دور دراز سفر کر کے جب آئیں گے تو ان کی اونٹنیاں جو ہے بالکل جو ہے پتلے دبلے ہو جائیں گے۔ اس زمانے میں جو ہے لوگ اونٹنی سے سفر کرتے تھے، اونٹ سے وغیرہ سے۔ ابھی نا جو ہے جہاز کا زمانہ چل گیا ہے، بس وغیرہ کا جو سفر ہو رہا ہے، اس زمانے میں اونٹ سے ہی سفر ہوتا تھا، تو اس لیے قرآن نے یہاں پہ اونٹ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس زمانے میں اگر جہاز ہوتا تو کوئی جہاز کا لفظ استعمال کرتا، لیکن اس زمانے میں لوگ اونٹ سے سفر کرتے تھے، اور دو لوگ جو ہے لمبے لمبے سفر یعنی بہت دور دور سے لوگ آتے تھے، تو جس کی وجہ سے اونٹ جو ہے پتلے دبلا ہو جاتا تھا، اونٹنی بالکل لاغر ہو جاتا تھا، کمزور ہو جاتا تھا، اس لیے کھانے کو نہیں ملتا تھا راستے میں زیادہ تر، جس کی وجہ سے قرآن نے اس کو یہاں پہ استعمال کیا۔ اب یہ کہ اب جو لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے، جو لوگ یہاں پہ طواف کرنے کے لیے آئیں گے تو ان کو کیا فائدہ ہوگا، ان کو کیا ملے گا، تو آگے بیان کیا ہے کہ لیشہدوا منافع لہم، کہ یہ لوگ جب یہاں آئیں گے تو یہ لوگ اپنے سامنے جو ہے ان کے فوائد کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے۔ فوائد تو ہے جیسے کہ یعنی کہ آخرت کے اعتبار سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ یہ کہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کریں گے، اور حدیث کے اندر بات ملتی ہے کہ جو شخص حج کر کے آتا ہے تو جیسے ہی حج کر کے آتا ہے تو آنے کے بعد 40 دن تک اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کتنے دن تک؟ 40 دن تک۔ اس لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص تمہارے قریبی یا رشتہ دار جو بھی حج کر کے آئے اور ان سے آپ یہ کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، 40 دن تک اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایسے تو ہمیشہ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن دعا قبول مطلب کہ جلدی ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جو لوگ حج کر کے آتے ہیں تو 40 دن تک جو ان کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ اور آگے فرمائیں کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور متعین دنوں میں جو ہے تم اللہ کا نام لے کر جو ہے قربانی کرو، جانور کو جو ہے ذبح کرو۔ جیسے کہ آپ ہم لوگ جو ہے قربانی کرتے ہیں بقرعید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن 10ویں ذی الحجہ کو، تو یہاں پہ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان لوگوں کے اوپر بھی یہی ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے قربانی کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے کہ آپ جو ہے احرام یعنی کہ طواف کرنے کے بعد جو ہے آپ جو ہے فوراً جو ہے قربانی کرنے کے لیے جائیے اور اللہ کا نام اس پہ لیجیے۔ اور عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اور قربانی کرنے کے بعد کوشش یہ کیجیے کہ آپ خود بھی کھائیے اور غریب محتاج مسکین کو بھی کھلائیے۔ ایسا نہیں کہ بقرعید کا جو ہم نے خصی ذبح کیا تو جو سارا کہاں چلا گیا، فریج میں چلا گیا۔ بیچارے جو غریب ہے جن کو کھانے کو نہیں مل رہا، بیچارے انتظار میں ہے کہ بھائی کسی کے یہاں سے خصی کا گوشت آئے گا، بانٹنے کی تقسیم ہوگا تو ہمارے یہاں بھی آئے گا تو ہم کھائیں گے۔ تو آج کل ایسا نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہر گھر میں فریج آ گیا ہے، تو اب آدمی سوچتا ہے ذبح کرنے کے بعد گوشت تیار کیا فریج میں رکھ دیا، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، غلط کام ہے۔ اللہ نے یہاں حکم دیا ہے کہ آپ خود بھی کھائیے رکھیے، لیکن تہائی حصہ تیسرا حصہ جو ہے وہ جو ہے غریبوں میں تقسیم کر دیجیے۔ اور آگے فرمائے کہ ثم لیقضوا تفثهم، پھر تم جو ہے اپنے بدن کے اوپر جو میل کچیل ہے اس کو صاف کرو، ولیوفوا نذورهم، اور اپنے جو ہے منتوں کو جو ہے پورا کرو، اور ولیطیفوا بالبیت العتیق، اور جو ہے بیت عتیق کا جو ہے طواف کرو۔ اب یہاں پہ ایک چیز یہ دیکھیے کہ ثم لیقضوا تفثهم، یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بدن کے میل کچل صاف کرنے کا مطلب یہ ہوا۔ اسی طرح جو لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ لوگ احرام باندھنے کے بعد نہ وہ بال کٹوا سکتا ہے، نہ وہ خوشبو لگا سکتا ہے، نہ وہ جو ہے شکار کر سکتا ہے، نہ وہ جو ہے بال میں کنگھی کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ احرام باندھنے کے بعد آپ طواف کیجئے، طواف کرنے کے بعد فوراً آپ قربانی کیجئے، جیسے کہ یہاں پہ بیان کیا نا کہ قربانی کرنے کے بعد آپ آگے فرمائے کہ ثم لیقضوا تفثهم، تم اپنے بدن کے جو ہے میل کچل کو صاف کرو۔ تو کیا مطلب، جب آپ احرام باندھنے کے بعد طواف کر لیا، طواف کرنے کے بعد آپ نے قربانی کر لیا، تو قربانی کرنے کے بعد آپ بال جو ہے کٹوا لیجیے، پورا جو ہے سر ٹکلا ہو جائیے، پھر اس کے بعد ناخن کو جو ہے کاٹ لیجیے، پھر اس کے بعد آپ خوشبو لگائیے، بال میں کنگھی لگائیے، تیل لگائیے، جو لگانا وہ لگائیے۔ تو یہ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ اور ولیوفوا نذورهم، کچھ لوگ منتیں مانگتے ہیں، منتیں یہ مانگتے ہیں کہ جو ہے یا اللہ ہم اگر حج کرنے کے لیے جائیں گے تو ہم جو اپنے طرف سے جو ہے یا ہمارا بیٹا جو ہے کچھ اس کو نوکری لگ جائے گا، یا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ ایسی منتیں جو جائز طریقہ سے ہو، تو وہ اگر آپ نے منتیں مانی ہیں تو اس کا بھی آپ کو قربانی کرنا ہوگا، اس کے نام سے بھی آپ کو کیا کرنا ہوگا، منتیں پوری کرنی ہوگی۔ اور آگے فرمائے کہ وَطَّيَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، جب آپ گھر لوٹنے کے لیے آئیں، جب آپ قربانی کر لیں تو آپ اس کے بعد جو آپ جو ہے کیا کریں کہ طواف زیارت کریں۔ یہ بھی جو ہے حج کے ارکان میں سے یہ بھی ہے، یعنی کہ جب آپ لوٹنے لگیں گھر کے لیے تو آپ طواف زیارت کرنا کیا ہے، آپ کے اوپر ضروری ہے۔
اگر آپ حج کرنے کے بعد گھر کی طرف لوٹ رہے ہیں، گھر آ رہے ہیں، اگر آپ نے آخری مرتبہ طواف زیارت نہیں کیا تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ تو پہلا جو طواف وہ تو ہوگا ہی، لیکن آخری مرتبہ جب آپ وہاں سے آئیں گے تو اس کو بولتے ہیں طواف زیارت، گھر آنے سے پہلے وہ آپ کو کرنا ہوگا، جس کو بیت العتیق کہا گیا ہے، یعنی اللہ کا پرانا گھر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔